بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم شرح نحومیر کے تیسرے سبق میں مرکب مفید یعنی جملہ کی تعریف و تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب مفید یعنی جملہ کی تعریف و تقسیم۔ مرکب مفید کی تعریف هو ما يحصل به للسامع خبر او طلب بعد اذا سكت عليه القائل۔ مرکب مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب اس کا بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی وہ پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ خبر کی مثال زید قائم، زید کھڑا ہے، اور طلب کی مثال جیسے اضرب، تو مار۔ مرکب مفید کو جملہ، کلام، مرکب اسنادی، مرکب تام اور اسناد تام بھی کہتے ہیں۔ مشہور نام اس کا جملہ ہے۔ مرکب مفید کی تقسیم۔ مرکب مفید یعنی جملہ کی مزید دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ یہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو امور خارجیہ کا لحاظ کیے بغیر سچا یا جھوٹا کہہ سکے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، ضرب زید، زید نے مارا۔ جملہ انشائیہ یہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف ہونے کا دار و مدار خبر دینے پر ہے، اور جملہ انشائیہ کا کہنے والا خود اپنی طبیعت میں کلام پیدا کرتا ہے، کسی واقعہ کی خبر نہیں دیتا، جیسے اضرب، مار تو ایک مرد۔ جملہ خبریہ کی تعریف و تقسیم کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ وہ جملہ ہے، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو امور خارجیہ کا لحاظ کیے بغیر سچا یا جھوٹا کہہ سکے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امور خارجیہ کی لحاظ نہ رکھنے کی قید کیوں لگائی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نے ایسا دفع اشکال کے لیے کیا، کیونکہ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض جملے تو ایسے ہیں جن میں صدق ہی صدق ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کہ الجنت حق، النار حق، یا اس شخص کا قول جو مشاہدہ کے موافق ہو، جیسے السماء فوقنا والارض تحتنا۔ ان تمام امور میں اگر ان امور کا لحاظ کرے جو نفس جملہ سے خارج ہے تو ان کے کہنے والے کو صرف صادق یا صرف کاذب ہی کہیں گے، اسی طرح یہ جملے خبریہ نہیں بن سکتے، اور اگر ان امور خارجیہ کا لحاظ نہ کرے تو ان کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے امور خارجیہ کا لحاظ نہ کرنے کی قید لگائی۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف یہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جزو اسم ہو اور دوسرا جزو خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ یہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جزو اسم ہو اور دوسرا جزو خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ پہلے کی مثال یعنی جس کا پہلا جزو اسم ہو، اس کی مثال زید قائم، زید کھڑا ہے، زید اسم ہے اور ابتدا میں آیا ہے، اور قائم اسم ہے جو اس کے بعد آیا ہے۔ دوسرے کی مثال جس میں ابتدا اسم سے ہوتی ہو لیکن دوسرا جزو اس کا فعل ہو، جیسے زید ضربہ، اس میں زید اسم ہے اور ضربہ فعل ہے۔ جملہ اسمیہ کی اجزاء۔
جملے اسمیہ کے پہلے جزو کے 4 نام ہے: مبتدا، مسند الیہ، محکوم الیہ، مخبر عنہ۔ مشہور نام اس کا مبتدا ہے اور ترکیب میں یہی مبتدا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جملے اسمیہ کے دوسرے جزو کے کئی نام ہیں، جیسے خبر، حکم، محکوم بہ، مسند، مخبر، لیکن مشہور نام اس کا خبر ہے اور یہی ترکیب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اہم بات، مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جیسے زید قائم میں زید معرفہ ہے اور قائم یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح زید ضربہ میں زید معرفہ ہے اور ضربہ نکرہ واقع ہوا ہے۔ زید یہاں پر مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اور دونوں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ زید قائم کی ترکیب: زید قائم، زید کڑا ہے۔ ترکیب اس کی یوں کریں گے کہ زید مبتدا ہے، زید مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً، زید مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً، ضمہ اس میں موجود ہے، اور قائم مرفوع بضمہ لفظاً اس کی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملے فعلیہ خبریہ۔ جملے فعلیہ کی تعریف: یہ وہ جملے خبریہ ہے جس کا پہلا جزو فعل ہو اور دوسری جزو ہمیشہ اسم ہو، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اس میں ضرب فعل ہے جو ابتدا میں آیا ہے، بس جملے فعلیہ کے ابتدا میں فعل واقع ہوگا۔ جملے فعلیہ کی اجزاء: جملے فعلیہ کی پہلی جزو کو مسند کہتے ہیں اور ترکیبی نام اس کا فعل ہے، اور دوسری جزو کو مسند الیہ کہتے ہیں اور ترکیبی نام اس کا فاعل ہے۔ ضرب زید عمرا، اس میں ضرب فعل ہے اور زید فاعل ہے اور عمرا مفعول ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ ہم پڑھے ضرب زیدن عمرا تو اس کا معنی الٹ ہو جائے گا، اور پھر ہم کہیں عمر نے زید کو مارا، بس فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ ضرب زید عمرا کی ترکیب: ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ ضرب صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، زید اس کا فاعل، مرفوع بضمہ لفظاً، یہاں پر زید فاعل ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے۔ عمرا مفعول بہ، منصوب بضمہ لفظاً، یہاں پر عمر مفعول ہے کیونکہ یہ ضمہ لفظی سے اسے نصب دیا گیا ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ مسند اور مسند الیہ کی تعریف اور اسم، فعل اور حرف کی قابلیت۔ مسند اور مسند الیہ کی تعریف: جب کسی چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ملایا جائے تو وہاں پر دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ چیز جس کو ملایا گیا ہو اس کو مسند کہتے ہیں، دوسری وہ چیز جس کے ساتھ ملایا گیا ہو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم میں ہم نے قائم کو زید کے ساتھ ملایا تو قائم مسند اور زید مسند الیہ ہوا۔ اسی طرح ضرب زید میں ہم نے ضربہ کو زید کے ساتھ ملایا تو ضربہ مسند اور زید مسند الیہ ہو گیا۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملے فعلیہ میں پہلا جزو ہمیشہ مسند ہوتا ہے اور جملے اسمیہ میں پہلا جزو اکثر مسند الیہ ہوتا ہے۔
اکثر اس لیے کہا کیونکہ کبھی کبھی مبتدا یعنی مسند الیہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسم، فعل اور حرف کی قابلیت کہ ان میں سے کون مسند بن سکتا ہے اور کون سا مسند الیہ اور کون سا دونوں نہیں بن سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ مسند اور مسند الیہ صرف وہ کلمہ بن سکتا ہے جو اپنی معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور جو کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے کا محتاج ہو، وہ کلمہ نہ تو مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ اسم اور فعل دونوں مسند اور مسند الیہ بن سکتے ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں، اور اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے۔ فعل اپنے وجود میں اسم یعنی فاعل کا محتاج ہوتا ہے، جیسے خلق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر خلق نہیں، اس لیے فعل صرف مسند ہی بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں۔ تمرین مشق: ترکیب کر کے جملے اسمیہ اور فعلیہ کی پہچان کریں۔ خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ خلقہ فعل ماضی، اللہ فاعل مرفوع بضمہ لفظاً، الارض مفعول به منصوب بالفتح لفظاً۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ یضرب زید، زید مارتا ہے یا مارے گا۔ ترکیب: یضرب فعل مضارع، زید اس کا فاعل مرفوع بضمہ لفظاً، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ خسف القمر، چاند گرہن ہوا۔ خسفہ فعل ماضی، القمر اس کا فاعل مرفوع بضمہ لفظاً، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً، اکبر خبر مرفوع بضمہ لفظاً، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کسر ابراہیم الاسنام، ابراہیم نے بت توڑ دیے۔ کسرہ فعل ماضی، ابراہیم فاعل مرفوع بضمہ لفظاً، الاسنام مفعول به منصوب بالفتح لفظاً، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً، بارد اس کا خبر مرفوع بضمہ لفظاً، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ صام محمود، محمود نے روزہ رکھا۔ صام فعل ماضی، محمود اس کا فاعل مرفوع بضمہ لفظاً، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ خلق، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً، خلق فعل اور ہوا اس میں ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں ضمیر مستتر ہوا ہے جو اس کا فاعل ہے۔ پھر یہ فعل اور فاعل مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ ہوا، اور یہ جملے فعلیہ خبر ہوا مرفوع محلاً۔ پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملے انشائیہ اور اس کے اقسام کے بارے میں الگ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔